نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سکوت یعنی کہ خاموش رہنا جو نیک لوگوں کی نشانی ہے، اللہ والوں کی عادت ہوا کرتی ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ جس شخص کو حاصل ہو جائے خاموش رہنا تو اس کے وارے نیارے ہیں۔ یہ درجات کو بلند کرنے والا عمل ہے۔ خاموشی یہ ہر ایک کے بس کا کام بھی نہیں ہے، اس کے لیے بڑی مشق کرنی پڑتی ہے، کیونکہ یہ نفس کے خلاف عمل ہے۔ انسان کا نفس، چونکہ انسان بھی جس قطرے سے بنا ہے وہ اچھلنے والا ہے، جس مٹی سے بنا اللہ نے فرمایا وہ کھنکھناتی مٹی ہے، اچھلنے والی، اس میں ٹھہراؤ نہیں ہے۔ اس کے اندر ٹھہراؤ پیدا کرنے کے لیے بڑی مشق کرنی پڑتی ہے۔ تو انسان کو اندر سے اس کا نفس رکنے نہیں دیتا۔ تبھی اللہ نے پورے جسم میں آپ غور کریں تھوڑا سا، تو سب سے زیادہ رکاوٹیں جس عضو جسم انسانی کے اندر اللہ نے لگائی ہیں وہ زبان ہے۔ اتنی رکاوٹیں اللہ نے کسی اور انسان کے جسم کے حصے کے لیے نہیں لگائی۔ آپ غور کریں تو زبان ہے، ایک تو اس کی اپنی رکاوٹ ہے کہ زبان کو آپ نے دبا لیا، خود ہی اوپر کو دبایا، نیچے کو، یا دونوں کے درمیان جو اندر کا جوف دہن کا حصہ ہے منہ کے اندر کا، اس سے آپ نے اس کو پکڑ کے روک دیا۔ تب نہ روکے تو اللہ نے پھر 36 یہ دانت دے دیے، ان دونوں کو جوڑو، آپس میں دباؤ اور اس کو روکو۔ 36 دروازے اللہ نے لگا دیے، ان سے نہیں رکتی تو آگے یہ 2 ہونٹ اللہ نے دے دیے، ان کو دباؤ، روکو اس کو، کیونکہ سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی یہ۔ نبی علیہ السلام نے اس کو کھینچ کے باہر نکالا زبان کو، اور صحابہ کو دکھایا، دیکھ لو غور سے، یہ ہے جو جہنم میں سب سے زیادہ لے جانے والی ہے زبان۔ ایسی خطرناک ہتھیار ہے یہ زبان کہ تیز سے تیز دھار، آلے کا دھار ہو نا، تیز سے تیز تر ہو، اس سے زخم مارا جائے، کتنا ہی گہرا زخم ہو، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب آپ اس جگہ کو دیکھیں تو وہ زخم بھی غائب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جب وہ زخم لگا ہوتا ہے تو بڑا گہرا ہوتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے وہ زخم کا نشان بھی اللہ مٹا دیتے ہیں۔ لیکن زبان کا جو زخم ہے نا، اس کا نشان مٹانا انسان پر بہت مشکل کام ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں اللہ نے ان کو الحمدللہ اتنا ظرف دیا ہوتا ہے کہ وہ زبان کے زخم کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ یہ بڑی، جس کو میں اپنے الفاظوں میں کہوں نا، مردانگی کی بات ہوتی ہے۔ مردانگی یہ نہیں ہے کہ سامنے والے نے آپ کو ایک گالی دی، آپ نے 2 دی اس سے، اس نے بہن کی دی، آپ نے ماں کی دی اس کو، نہیں بھائی، یہ مردانگی تھوڑی ہے۔ ہمارے ہاں پہلوانی، مردانگی، طاقت، اس کو سمجھا جاتا ہے۔ دیکھا میں نے کیسے چپ کرایا اس کو، دیکھا میں نے کیسے سامنے والے کو دبا دیا۔ مردانگی اس کا الٹ ہے کہ جب سامنے والا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ سے پوچھا تمہیں پتہ ہے اصل مردانگی کیا ہے، اصل پہلوانی کیا ہے؟ صحابہ نے بولا یا رسول اللہ، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ پہلوان وہ ہوتا ہے جو اکھاڑے میں دوسرے کو پچھاڑ دیتا ہے، ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ نہیں ہے پہلوانی، اصل مردانگی یہ ہے کہ تم اپنے غصے پر قابو پالو۔ یہ غصہ کیا ہے؟ نفس کی برائی ہے۔
یہ بولنا حد سے زیادہ کثرت سے، یہ کیا ہے؟ انسان کے اپنے نفس کی برائی ہے۔ جو کم بولے گا نا، پھر جب یہ تھوڑا سا بولے گا یا زیادہ بھی بولے گا نا تو اللہ اثر ڈالیں گے۔ اچھی بات تو کرے، زیادہ سے زیادہ کرے، جیسے ہم دین کی بات کر رہے ہیں، لیکن اگر اچھی بات کا علم ہی نہیں ہے اور نہیں کر سکتا اچھی بات، تو پھر یہ زیادہ بولنا کیا ہے؟ نفس کی برائی ہے، اور یہ لازمی جھگڑا کراتی ہے۔ اسی لیے ایسی عورتیں جو آتی ہیں نا، یا کسی کے ذریعے سے کہلواتی ہیں کہ ہمارے ہاں گھر میں بڑے جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، فساد ہیں، شوہر کے ساتھ گھر اجڑ جائے گا، طلاق ہو جائے گی، خلا ہو جائے گی، فلانا ہو جائے گا، تو اللہ والے اس کو کیا کرتے ہیں؟ دے دیتے ہیں، بھائی یہ اپنی بیوی کو دے دے اور اس کو بول منہ میں رکھ لے زبان کے نیچے تعویذ، اور اس کو دبا لے، جب لڑائی ہونے لگے نا تو رکھ کے دبا لے۔ اگر لڑائی میں شدت آنے لگے تو اور زیادہ سختی سے دباؤ اس کو، تو یہ اور تیز عمل کرے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے جب ایک بندے کے، ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ مردوں کے منہ میں نا خالی نہیں ہوتے نا، تو اللہ کا یہ بھی شکر ہے، چلو اسی بہانے یہ یوں کر کے جو ہے نا بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ نے انہیں زبان ہوتے ہوئے بھی جو ہے نا گونگا کر دیا ہے، یہ بھی اللہ کا بڑا شکر ہے۔ اور ہمارے ایک استاد تو کہا کرتے تھے ادھر مجلس میں، مجھے وہ بات کہنی چاہیے نہیں کہنی چاہیے، بہرحال خطرناک بات ہے، سینسر کر دیتے ہیں، تو یہ بھی خطرناک عمل ہے کہ آپ کے پاس زبان بھی ہے اور آپ کا منہ بھرا ہوا ہے گندگی سے، اور آپ بول بھی نہیں سکتے، پھر یہ لوگ اشاروں سے باتیں کر رہے ہوتے، اتنا برا لگتا ہے۔ اور بعض دفعہ مسجد میں بھی کھا کے آتے ہیں، منع کیا ہے نبی علیہ السلام نے نا، پیاز کھا کے، کیونکہ پیاز میں بدبو ہے نا تیز، اور اس میں بھی ماوا میں، چاہے وہ پان ہو یا یہ سب چیزیں، یہ شیطان کراتا ہے۔ کھا رہے ہوتے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کھا رہے ہوتے ہیں اور بات چیت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی بدبو بھی ہوتی ہے۔ ہمیں تو چلو، ہم تو انسان ہیں، ہمیں محسوس ہوتی ہے، لیکن فرشتوں کو تو اور زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ یعنی کہ ہم مسجد میں فرشتوں کا مول ہوتا ہے، ادھر فرشتے ہوں گے، ہمیں دکھ نہیں رہے لیکن ہوں گے لازمی، کیونکہ یہ گھر اللہ کا ہے اور مخلوق فرشتے اللہ کی ہیں، وہ اس کی عبادت کر رہے ہیں، تو اسی وجہ سے تو منع کیا ہے۔ جب انسان مسجد میں آتا ہے نا، نماز شروع کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو فرشتہ نہ آ کے اس کے ہونٹوں کے بوسے لینے لگ جاتا ہے اور اس کے ہونٹوں کو چوم رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو کلام نکل رہا ہے نا، یہ کوئی معمولی نہیں ہے، اس کو ہوا میں بھی نہیں جانے دینا، اس کو اپنے اندر لے لوں میں، ایسا زبردست مبارک یہ کلام ہوتا ہے۔ تو وہ ہونٹوں سے نا، اپنے ہونٹ جوڑ کے نا، وہ سارا کلام اندر لے رہا ہوتا ہے، اور اس کا جواب بھی اس کو نا اللہ تعالیٰ واپس جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اگر سگریٹ پی کے آیا ہوا ہے، پیاز کھا کے آیا ہوا ہے یا ماوا، اور اس کے منہ سے بدبو ہے، تو فرشتے پھر یہ عمل کر پائیں گے؟ ایک ساتھ والے نمازی کو تکلیف ہوتی ہے، جو سگریٹ پینے کے عادی نہیں ہے نا، وہ ان کو محسوس ہوتا ہے، ارے یار بدبو آ رہی ہے ان کے۔ ماوا کھانے کے عادی نہیں ہے نا، یا نسوار لگانے کے، یا گٹکا، یا اس کے علاوہ بھی چیزیں، تو مسجد میں تو بدرج اولا ان چیزوں کو کھانا نہیں چاہیے۔ بہرحال یہ منہ میں ہو اور پھر کوئی خاموش رہے تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ جیسے اندھا یہ کہے کہ میں بد نظری نہیں کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، تو کیسے بد نظری کرے گا؟ ایک نامرد ہے، وہ کہے میں زنا نہیں کرتا ہوں، تو یہ اس پہ اس کو کوئی ثواب ملے گا؟ ایک اہل و عیال والا نہیں ہے، وہ کہے میں حرام، رشوت، سود نہیں کھاتا ہوں، نہیں لیتا ہوں، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔
ایک بچوں والا، بیوی بچوں والا، اہل و عیال والا، وہ رشوت سے بچے، سود سے بچے اور دیگر حرام خوریوں سے بچے تو یہ کمال ہے۔ ایک آنکھوں والا گناہ سے، بد نظری سے بچ کر دکھائے، عورت کو دیکھنے سے اپنی نظر کو بچا کے دکھائے، یہ کمال ہے۔ ایک بولنے والا، زبان رکھنے والا، منہ خالی ہے اور پھر خاموش رہ کر اور اللہ کو یاد کرے دل سے، زبان سے، یہ کمال ہے، ورنہ کمال تھوڑی ہے۔ بہرحال خاموش رہنا اللہ والے، اللہ حضرت بنوری رحمہ اللہ کا واقعہ ہے، بس یہ سناتا ہوں، دعا کر لیتے ہیں۔ فرماتے ہم نئے تازہ عالم بنے نا تو اپنی اصلاح کے لیے، دیکھیں علماء بھی اپنی اصلاح کراتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تو تھانہ بھون میں غالباً فرماتے ہیں کہ ہم جب حضرت شیخ کی مجلس میں پہنچے تو وہاں ہمیں قیام بھی ملا، ایک چھوٹا سا کمرہ دے دیا گیا، ایک اور بھی بڑے عالم وہ میرے ساتھ تھے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد ہم بیٹھے کمرے میں تو بات چیت شروع ہو گئی، دو عالم بیٹھے ہوئے ہوں تو مسائل پہ باتیں ہونے لگی۔ تھوڑی دیر میں نا حضرت کا خادم آ گیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور ہم نے جب دروازہ کھولا تو اس نے کہا کہ خانقاہ میں عشاء کی نماز کے بعد بات کرنا سختی سے منع ہے، لہذا اب آپ بات نہ کریے گا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد کوئی کلام نہیں ہے، سیدھا جاؤ اپنے بستر پہ سو جاؤ اور صبح تہجد میں اٹھ جاؤ، کوئی بات چیت نہیں ہے۔ تو وہ چلا گیا، یہ پھر باتیں کرنے لگ گئے۔ اب وہ دوسری دفعہ آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ حضرت آپ کو پہلے بھی منع کیا تھا، حضرت کی طرف سے حکم ہے کہ جب ایک دفعہ منع کرنے پہ کوئی باز نہ آئے اور پھر بھی باتیں کرتا رہے تو اس کے سامان کی گٹری باندھو اور اس کے سر پہ رکھو اور اس کو بولو کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، کیونکہ جب آپ نے بات ہی نہیں ماننی تو آپ اصلاح کیسے کریں گے۔ تو کہا کہ اب میں آپ کو آخری دفعہ منع کر کے جا رہا ہوں، اب آپ بات نہ کریے گا۔ بس پھر یہ جو ہے نا خاموش ہو گئے اور آرام کرنے لگ گئے۔ تو یہ خاموش رکھنا کیوں ہے؟ کیونکہ نفس کی برائی ہے زیادہ باتیں کرنا، اور فضول بات کرنا تو ویسے ہی گناہ ہے، عشاء کے بعد تو کرنا ہی غلط ہے، اور باقی عام حالت میں بھی بیٹھا ہوا ہے لیکن بس فضول باتیں کر رہا ہے، دنیاوی باتوں میں لگا ہوا ہے، الٹی سیدھی باتیں، کبھی میچ کی باتیں کر رہے ہیں، کبھی بھائی تمہیں باتیں کرنی ہے غزہ کی باتیں کرو، ذرا بتاؤ بچوں کا کیا حال ہو رہا ہے وہاں، عورتوں کا کیا حال ہے، بے قصور لوگوں کا کیا حال ہے، یہ گفتگو کرو۔ بچوں کو دیکھو تو وہ کھیل کود کی اور گیمز کی اور فلانا اور یہ وہ یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ بڑوں کا اثر ان میں بھی غلط آ گیا۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، ہم باتیں کریں تذکرے ہوں تو دین کے ہوں، اس کے علاوہ کوئی بات نہ ہو، یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ نجات پانی ہے تو خاموش، ورنہ دین کی بات بس۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔